بجلی کا ایک اور ہائی وولٹیج جھٹکا، بجلی 57 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری، اضافہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کی ایڈجسٹمنٹ میں ہوگا، 3 ماہ تک اضافی ادائیگی کرنا ہوگی، اطلاق 1 جون سے ہوگا، بجلی صارفین پر 3 ماہ میں 14 ارب 33 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، عوام پر 14 ارب 33 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی گئی۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 57 پیسے فی یونٹ مہنگی ہوگی، اضافہ رواں مالی سال کی پہلے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ بجلی صارفین کو 3 ماہ میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز بجلی کی بڑھتی قیمتوں نے زندگی عذاب بنا دی ہے۔ 8 روپے یونٹ بڑھ گئی ہے تو انشاءاللہ یہ ریلیف دیں گے شہباز شریف صاحب تو ہو جائے گی کور۔ بل اتنے جا رہے ہیں، ماڑا بندہ تے پیسی جا رہا ہے، تے تہاڈی مہربانی کہ اللہ دا کرم کر کے پاکستان تے سوچو، پاکستان تے کوئی بھلا نہیں ہو رہا۔ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بھی دن پہ دن جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یونٹ پہ 2 روپے اضافہ ہو گیا ہے، ابھی اور مزید اضافہ ہونے کے خدشات نظر آ رہے ہیں۔ بجلی صارفین سے اضافی وصولیاں 1 جون سے شروع کی جائیں گی۔ نیپرا نے حتمی نوٹیفیکیشن کے لیے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ ڈالر کے روپے کو 2 بھی پھٹکے، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 13 پیسے مہنگا، 188 روپے 66 پیسے پر جا پہنچا۔ اوپن مارکیٹ میں 1 ڈالر کی قیمت 190 روپے ہوگی۔ سونے کے دام بھی تیزی سے بڑھنے لگے، 750 روپے مہنگا، 1 تولہ سونا 1,33,900 روپے تک پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 13 پیسے مہنگا ہوا، 188 روپے 66 پیسے پر جا پہنچا۔ اوپن مارکیٹ میں 1 ڈالر کی قیمت 190 روپے ہو گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ، سیکرٹری قانون و انصاف نے ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس کو ہٹانے کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ سیکرٹری قانون کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائی گئی سمری میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 140، آرٹیکل 105 گورنمنٹ پنجاب کے رولز آف بزنس کے تحت حکومت کے پاس ایڈوکیٹ جنرل کو تعینات کرنے یا ہٹانے کا اختیار ہے۔ سیکرٹری قانون نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو عہدے سے ہٹانے کی ایڈوائز دیتے ہوئے کہا کہ احمد اویس کے ہٹانے کے بعد ان کے کام کی ذمہ داری ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک اختر جاوید کو دے دی جائے۔ ادھر ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس نے کہا کہ وہ اس عہدے پر نہ رہنے کا اصولی فیصلہ پہلے ہی کر چکے ہیں، لیکن وہ کسی چیف ایگزیکٹو کی خواہش پر عہدہ نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کا آئین توڑا تو ملک بکھر جائے گا۔ کسی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آئین کو کسی کے تابع نہیں بنایا جا سکتا۔ میں نے اصولی فیصلہ جو ہے استعفے کا کر دیا ہوا ہے، جب تک ریکوائرمنٹ میرے پارٹی کی طرف سے اور میری ہائر لیڈرشپ کی طرف سے ہے کہ میں نے آئی شوڈ اسٹک ٹو دی آفس، اینڈ سیکنڈلی میرا آفس جو ہے اس کا تعلق جو ہے اپوائنٹمنٹ از بائی دی گورنر، اینڈ ٹل دی پلیئر آف دی گورنر آئی کین ہولڈ دی آفس۔ اس سے قبل بھی سیکرٹری قانون ایڈوکیٹ جنرل کو 2 مرتبہ مراسلہ لکھ کر کام سے روک چکے ہیں۔ ڈی جی اینٹی کرپشن رائے منظور ناصر کا تبادلہ، سیکرٹری قانون احمد رضا سرور کو ڈی جی اینٹی کرپشن کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ رائے منظور ناصر سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن تعینات، سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن افضال احمد کو کورس پر بھیج دیا گیا۔ حکومت نے یکساں نصاب تعلیم پر کام روک دیا، رواں تعلیمی سال 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کا نیا سلیبس نہیں آئے گا۔ اسکولوں میں 6ٹھی سے 8ویں تک پرانے نصاب سے ہی کام چلایا جائے گا۔ صدر سرونگ اسکولز اینڈ کالج ایسوسی ایشن رضا الرحمان نے کہا ہے کہ یکساں نصاب تعلیمی قومی اثاثہ ہے۔ حکومت کا موجودہ تعلیمی نظام رول بیک کرنا درست فیصلہ نہیں ہے۔ حکومت یکساں تعلیمی نظام کو جاری رکھے۔ احسن اقبال کی جانب سے سنگل نیشنل کریکولم کو رول بیک کرنے کے بیان کو پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سیاسی طور پر تعلیمی نظام میں تبدیلی بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ کوڑا اٹھانے پر لاہوریوں سے پیسے لیے جائیں، LWMC نے نئی حکومت کو بھی شہریوں سے پیسے وصول کرنے کی تجویز دے دی۔ لاہور میں کوڑا اٹھانے کے بدلے شہریوں سے پیسے وصول کرنے کی سفارشات پھر سے حکومت کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ LWMC نے کوڑا اٹھانے کے لیے فی گھر سے اسکوائر فٹ کے لحاظ سے چارجز وصول کرنے کی تجویز دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ LWMC نے پرانے ماڈل کو پھر سے حکومت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ PTI کے دور حکومت میں بھی یہی تجویز دی گئی تھی، تاہم اس تجویز کو قبول نہیں کیا گیا تھا۔ کوڑے کی مد میں فیس چارجز وصولی سے کمپنی اپنے اخراجات خود اٹھا سکتی ہے۔ LWMC کو اس طرح سالانہ کروڑوں روپے کا ریونیو بھی حاصل ہوگا اور لاہور کی صفائی میں پہلے سے زیادہ بہتری نظر آئے گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ تجویز کو حکومت کے سامنے رکھا گیا ہے، حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گے۔ مال دکھاؤ نیا کنیکشن لگواؤ، محکمہ سوئی گیس میں رشوت کی دکان کھل گئی، ری کنیکشن کی آڑ میں دھڑا دھڑ نئے کنیکشن لگائے جانے لگے۔ شعبہ سیلز والوں کی لمبی کمائی لاہور ریجن میں بڑھتی شکایات پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔
محکمہ سوئی گیس میں رشوت کی دکان کھل چکی ہے. ری کنیکشن کی آڑ میں دھڑا دھڑ نئے کنیکشن لگائے جانے لگے, جبکہ شعبہ سیلز والوں کی لمبی کمائی لاہور ریجن میں بڑھتی شکایات پر تحقیقات کا آغاز کر دیا. پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 25 اراکین پنجاب اسمبلی کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ نے اراکین اسمبلی کے خلاف بھجوائے گئے ریفرنس کے متعلق کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور کر لی. عدالت نے سماعت کی تاریخ 17 مئی کی بجائے 13 مئی مقرر کر دی, جبکہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر رکھا ہے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا نیب لاہور آفس کا دورہ. ڈی سی نیب لاہور شہزاد سلیم نے زیر تفتیش اور احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ریفرنسز پر بریفنگ دی. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے متاثرین میں ریکوری کے 1 ارب کے چیک تقسیم کیے. لاہور میں ٹریفک کو رواں دواں رکھنے والے خود کن مشکلات کا شکار ہیں. ٹریفک وارڈن نے سی سی پی او کے ہونے والے دربار میں خود کھڑے ہو کر بتا دیا. اربوں روپے سالانہ ریونیو اکٹھے کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس رپورٹ میں دیکھیے. اس کے نئے سربراہ آئے تو تھے ٹریفک کے مسائل پر بات کرنے, مگر بات اس وقت آگے نکلی جب وارڈنز کو مائک دیا گیا. سخت موسم میں عوام کے رویے برداشت کرتے ٹریفک وارڈن محکمہ کی عدم توجہی کے باعث بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. وارڈنز تنخواہ, الاؤنسز, طبی سہولیات اور سروس اسٹرکچر نہ ملنے پر سوالات کرتے نظر آئے. کئی وارڈن دوران ڈیوٹی پیش آنے والے مسائل سے آگاہ کرتے رہے. ہم 16 سال سے ساری اتنی تنخواہیں جو ہے وہ نوکری کر رہے ہیں. جس طرح ٹف ڈیوٹی ہے ہماری تنخواہیں اچھی ہوں گی تو ہم کرپشن فری ہوں گے, اور ہم کوشش کرتے ہیں اور ہم اس لت میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے کہ ہم یہ چیز کریں. کینڈی ریکویسٹ ہے کہ سر ہمیں روانہ کیا جائے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم ادھر رہائش بھی نہیں ہے, ہماری کھانے پینے کا ہمیں پرابلم ہے, ہم چھوٹے ماتحت ادنا ہیں. سر ریکویسٹ ہے یہ کہ بھی ہمیں اپنے ڈسٹرکٹ میں واپس بھیجا جائے. سی سی پی لاہور نے تمام وارڈنز کو معاملات حل کرانے کی یقین دہانی تو کروائی, مگر ساتھ یہ بھی بتا گئے کہ ان کے خدشات درست نہیں. آپ دونوں کی جو باتیں ہیں سیلری والی وہ ڈیفینیٹلی انڈر کنسیڈریشن ہے, اور مجھے سی ٹی او صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے آئی صاحب سے یہ میٹر ٹیک اپ کیا ہے, اور انشاءاللہ اس میں جلد بہتری آئے گی اور سیلری ڈیفینیٹلی ریوائز ہوگی. میرا خود پرسنل انٹریکشن ہوا ہے بہت جگہوں پہ کہ آپ لوگ کافی زیادہ ویل بیہیوڈ ہوتے ہیں, پراپرلی بات کرتے ہیں, لیکن مزید اس کو امپروو کریں. ٹریفک وارڈنز نے گزشتہ سال 2 ارب سے زائد چالان کی مد میں ریونیو اکٹھے کر کے حکومتی خزانے میں جمع کرائے. عرفان ملک, سٹی 42, لاہور. آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی سیکرٹری جنرل نعیم میر کا کہنا ہے کہ عمران خان تو اس ملک کا سب سے بڑا دشمن اور غدار خود ہے. معیشت اور معاشرت سب کچھ تباہ کرنے کے بعد فوج کو تقسیم کرنے کی ناپاک سازش ہو رہی ہے. پاکستان کی فوج اور ہمارے بہادر جوانوں نے اور ان کا جو درخشاں ماضی ہے اور ان کی جو قربانیاں ہیں, جو انہوں نے خون کی قربانیاں دی ہیں اس ارض پاک کی حفاظت کے لیے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اپنی افواج کو ملائن کرنا, انڈرمائن کرنا, یہ ہمیں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور ہم تو حیران ہیں اس بات پہ کہ کیا وجہ ہے کہ ادارے حرکت میں کیوں نہیں آ رہے. ہمیں تو حیرانگی ہے اس بات پہ کہ افواج پاکستان کے خلاف اور قیادت کے خلاف, یعنی ہماری عسکری قیادت کے خلاف جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, جو نازیبہ گفتگو ہو رہی ہے, اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا. ہم تاجران پاکستان اور خاص طور پہ لاہور کی تاجر برادری عمران خان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں. گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار گرلز امن آباد میں 24ویں سالانہ کانووکیشن کی تقریب پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. کانووکیشن میں بی ایس آنرز 2017 سے 2021 کے بیچ کو اسناد سے نوازا گیا. پرنسپل کالج پروفیسر ڈاکٹر حلیمہ فریدی کی زیر سرپرستی تقریب منعقد ہوئی. سابق وائس پرنسپل سمن آباد کالج ناصرہ خاور, پروفیسر حمیرہ, مس فوز صدیق, ڈاکٹر راشدہ, مس عائشہ منیر سمیت دیگر اساتذہ بھی شریک ہوئی. پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا کا کہنا تھا کہ آج کا ایونٹ یقیناً پاس آؤٹ ہونے والی طالبات کے لیے یادگار ہے جو پوری زندگی یاد رہے گا. آپ بہت خوش قسمت ہے, اور خوش قسمت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کا اور اپنے اساتذہ کا, اپنے پیرنٹس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے, اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اس ملک, قوم اور اس ذمہ دار پوزیشن پر موجود لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا
آپ کی بہتری کے لیے آپ اس کے لیے کیا ریٹرن کر سکتے ہیں۔ کالج کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر حلیمہ افریدی کا کہنا تھا کہ طالبات والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت سے کامیاب ہوئی ہیں۔ یہ ثمر عزت و احترام کی بدولت ملتا ہے، اس لیے طالبات کو یہی نصیحت کروں گی کہ وہ اپنی عملی زندگی میں بھی دوسروں کا عزت و احترام دیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کی تقریب کالج کے علمی عروج کی ضامن ہے۔ بچوں کی زندگی کا سب سے جو پرائم ڈے ہوتا ہے، جو ان کی پوری محنتوں کا ثمر ان کو ملتا ہے، وہ ان کا کانوکیشن ہے۔ ڈگریاں لینے والی طالبات بھی پرجوش تھی۔ 671 طالبات کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ طالبات کا کہنا تھا کہ والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت سے انہیں یہ مقام ملا ہے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ حکومت کو طالبات کے لیے تعلیمی سہولتوں میں مزید اضافہ بھی کرنا ہوگا۔ میں اپنے ماں باپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیں اتنا پڑھایا، اپنے ادارے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اپنی ٹیچرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آئی ایم ریئلی فیلنگ پراؤڈ، اور اپنے پیرنٹس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ان کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ طالبات کی اس کامیابی میں ان کے والدین اور اساتذہ کا ہاتھ ہے، اور اگر طالبات والدین اور اساتذہ کی عزت کریں گی تو ہمیشہ کامیاب رہیں گی۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔